قدم آ کے یہیں رک جاتا ہے، اغیار کا ہر ناپاک قدم آ کے یہیں رک جاتا ہے۔ اس بزم ڈلوں کے ذروں سے، اس بزم ڈلوں کے ذروں سے شاہان جہاں گھبراتے ہیں، تاریخ ہماری پڑھ پڑھ کر باطل کے قدم تھراتے ہیں، تاریخ ہماری پڑھ پڑھ کر باطل کے قدم تھراتے ہیں، تاریخ ہماری پڑھ پڑھ کر باطل کے قدم تھراتے ہیں۔ اور حضرات، یہ بند میں اپنے اسلاف کی نظر کرنا چاہتا ہوں، عنایت، جن کی قربانیوں سے آج اسلام ہندوستان کے اندر نظر آ رہا ہے۔ یہ بحر علوم قاسم کا پیاسوں کے لیے ہے امرت جل، امداد و رشید و اشرف کے ارمانوں کا یہ تاج محل ہے، فکر ولی اللہ میں یہ صبح مسا سرگرم عمل، پرسوز صدائے حق میں منصور کی ہستی رہتی ہے، پرسوز صدائے حق میں منصور کی ہستی رہتی ہے، مخمور سحر کے جھونکوں میں سرمد کی بھی مستی رہتی ہے، بہت عمدہ۔ مخمور سحر کے جھونکوں میں سرمد کی بھی مستی رہتی ہے۔ یہ نقش حیات مدنی ہے، رخشندہ نگی ماشاء اللہ، اسلاف کے سچے خوابوں کا، اسلاف کے سچے خوابوں کی تعبیر حسین ماشاء اللہ، فیضان علوم نبوی کا بے شک ہے امی ماشاء اللہ، نورانی شعائیں دروں کو ہر صبح جگایا کرتی ہیں، پھر بھور میں اٹھ اٹھ کر کلیاں اشکوں سے نہایا کرتی ہیں، پھر بھور میں اٹھ اٹھ کر کلیاں اشکوں سے نہایا کرتی ہیں۔ اور حضرات، اسی کے ساتھ میں یہ بند بطور خاص حضرت مولانا توفیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی قربانیوں سے آج لال دروازہ ہے، جہاں مدتوں اور صدیوں یہ مسجد ویران رہی ہے، کوئی خلق خدا اس عبادت گاہ میں آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، دن دہاڑے اس راستے پہ قافلے لوٹ لیے جائے کرتے تھے۔ ایسے غیر آباد جگہ کو آباد کرنا آسان کام نہیں، توفیق خدا سے بنتا ہے ویران جہاں میں کاشانہ، اللہ بے شک بے شک، توفیق خدا سے بنتا ہے ویران جہاں میں کاشانہ، جنگل میں بھی منگل ہوتا ہے، ملتا ہے کوئی جب دیوانہ، کیا بات ہے،
جنگل میں بھی منگل ہوتا ہے، ملتا ہے کوئی جب دیوانہ، بٹتا ہے اسی کے ہاتھوں سے پھر علم و ہنر کا پیمانہ، بٹتا ہے اسی کے ہاتھوں سے پھر علم و ہنر کا پیمانہ، ایڑی کی رگڑ سے پتھر ایک چشمہ صافی جاری ہے، ایڑی کی رگڑ سے پتھر ایک چشمہ صافی جاری ہے، یہ خدمت ابدی ہے، واللہ یہ سب سے بھاری ہے، یہ خدمت ابدی ہے، واللہ یہ سب سے بھاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا بند بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توفیق نے تن کے چن چن کر یہ شیش محل بنوایا ہے، توفیق نے تن کے چن چن کر یہ شیش محل بنوایا ہے، چشم فلک کو بھی حیرت اور تاج محل شرمایا ہے، کیا بات ہے قاری صاحب، ہے چشم فلک کو بھی حیرت، ہے چشم فلک کو بھی حیرت اور تاج محل شرمایا ہے، تعمیر و ترقی کا شہرا ہر دست جبل پر چھایا ہے، اس بزم کے ذرے ذرے مرد مجاہد نے خود کو ملت کے لیے قربان کیا، اس مرد مجاہد نے خود کو ملت کے لیے قربان کیا۔ قاری صاحب الفاظ آپ کے ہیں اور ہم سب کے دلوں کی ترجمانی ہے، بے شک ماشاءاللہ۔ اس بند کو آپ دوبارہ پیش فرمائیں۔ الحمدللہ مبالغے سے خالی یہ جملے ہیں اور بالکل حقیقت کے عکاس ہیں، بے شک انشاءاللہ۔ یہ بند نے تن کے چن چن کر یہ شیش محل بنوایا ہے، توفیق نے تن کے چن چن کر یہ شیش محل بنوایا ہے، چشم فلک کو بھی حیرت اور تاج محل شرمایا ہے، تعمیر و ترقی کا شہرا ہر دشت و جبل پر چھایا ہے، اس بزم اس بزم کے ذرے ذرے کو ہر عالم نے ذیشان کیا، اس مرد مجاہد نے خود کو ملت کے لیے قربان کیا۔ اور حضرات اسی کے ساتھ میں آخری بند آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ عنایت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا کی اللہ اسے تفسیر بنا، آمین اللہ آمین تو کہہ دیجیے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا کی اللہ اسے تفسیر بنا، صدیق و عمر عثمان و علی کی شان بنا تقدیر بنا، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ صدیق و عمر عثمان و علی کی شان بنا تقدیر بنا، مومن کے لیے تنویر بنا، باطل کے لیے شمشیر بنا، محمود بساتے
اور حضرات بہت بہت شکریہ آپ حضرات کے حسن فرمائی کا. اسی کے ساتھ چند پھر حالات حاضرہ پر